تو روزوں کی کثرت کے حوالے سے سوال ہے مفتی صاحب، کیا فرمائیے گا کہ ماہ رواں میں یعنی ماہ شعبان میں روزوں کی کثرت کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں اس ضمن میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزے کثرت سے، اور میں نے بھی یہ عرض کیا کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو ان کی نسبت یعنی جس مہینے کو میرے آقا اپنی جانب منسوب فرمائے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جداگانہ ہوتی ہے۔ کیا بات، اس کی بات تو فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آئے نا تو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، کس کے ذریعے؟ توبہ کے ذریعے، گناہوں سے دوری کے ذریعے، اور اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو، اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ ٹھیک ہے نا؟ جب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا، جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں روزے کہاں ہیں؟ تو شاید آپ نے سنن نسائی نہیں پڑھی یا اور احادیثی کتب روزے تو چھوڑیں حضرت، یہ شعبان المعظم کا اس کے لیے بھی لوگ کہاں روزے، میں اس پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور سنن نسائی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ دونوں روایتوں کو جوڑا جائے مفہوم وہی بنتا ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کبھی اس مہینے میں پہلے عشرے کا روزہ رکھتے، کبھی 2 عشروں کا روزہ رکھتے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ اور سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اتنے روزے رکھتے ہوئے نا میں نے ماہ رمضان کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ کیا بات! تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مہینے میں کچھ ہے، اس مہینے میں کچھ فضیلت ہے، کچھ اہمیت ہے کہ جسے آقا علیہ السلام اس مہینے میں اتنا فوکس فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، میرے آقا علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بے شک ہے، تو ان کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بے شک ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام اس میں کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں گاہے بگاہے جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس مہینے میں روزے رکھتے چلے جائیں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اتباع رسول میں ماہ شعبان میں جتنا ہو سکے گا روزے رکھیں گے نا، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک طرف تو آنے والے ماہ رمضان کا استقبال روزوں سے ہی ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ! کہ آپ نے ایک مہینہ پہلے سے ہی جی آپ نے ایک مہینہ پہلے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماہ شعبان میں آپ روزے رکھیں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے آپ کی عادت بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ماہ رمضان میں آپ آسانی سے پورا مہینہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال روزے نہیں رکھے، اچانک ماہ رمضان جب آتا ہے تو پھر روزے رکھنے اتنا آسان نہیں ہوتے۔ ابھی گرمی بھی ہوتی ہے کے لیے بھی جی تو روزے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہم آنے والے ماہ رمضان کے لیے روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یعنی پورا ماہ شعبان میں آپ نے جو کچھ کیا نا تو ماہ رمضان میں آ کر اپنے اچھے طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ماہ شعبان میں یا ماہ رجب سے روزے رکھتے ہوئے آئیں، ماہ شعبان میں روزے رکھیں جتنا ہو سکے تو ماہ رمضان میں کتنا فائدہ پہنچے گا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے وہ کتنا سامان اپنے اوپر لاتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کہیں کہ یار یہ تو واقعی مرد مجاہد آدمی ہے، اتنا سامان میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے لیے وہ سامان اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے اس کی عادت ہے۔ تو اپنی روٹین بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان پورا کا پورا صحیح عبادت۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت